محترم جناب احمد محی الدین صاحب ریاض سعودی عربیہ، آپ نے پوچھا کہ کیا کسی وہابی امام کے پیچھے حنفی کی نماز ادا ہو جائے گی؟ محترم احمد محی الدین صاحب، سوال تو بڑا مختصر ہے لیکن اس کی بڑی تفصیل۔ دیکھیے، وہابی حضرات کے عقائد اتنے غلیظ ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس قدر ہتک کرتے کہ اگر آپ ان کو سن لیں تو کبھی بھی آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب، جسے سعودی عرب جو ہے وہ مجدد سے کم درجہ نہیں دے، ان کے عقائد کیا انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی قبروں پر ٹریکٹر نہیں چلائے؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کی قبروں کو گیٹی اور پھاوڑوں سے نہیں کھودا؟ یہاں تک کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا قبا شریف جو ہے وہ اس کو بھی گرانا چاہتے تھے، اور محمد بن عبد الوہاب اسے صنم اکبر کہتا تھا کہ یہ سب سے بڑا بت ہے۔ اور اسی طریقے سے جنت مالا شریف مکہ شریف میں انہوں نے کیا قیامت ڈھائی، وہ بھی آپ کے علم میں۔ آپ سعودی عرب میں رہتے ہوئے ان کے انقلاب کی تاریخ پڑھیے کہ جب انہوں نے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پر قبضہ کیا تو سنی اماموں کو اور سنی حضرات کو کس طریقے سے تلواروں سے ذبح کیا۔ تو بلا شبہ وہاں کے حکمران ظالم ہیں، اور جناب وہاں کی جو قضاء نجدیوں کے ہاتھ میں وہ ظالم، اور ان کے عقائد جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی جیسا کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام آدمی کی حیثیت دیتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس ہی کسی کے دل میں نہ ہو تو ایسے امام کے پیچھے بھلا نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ لہذا آپ کسی وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی نماز علیحدہ پڑھا کریں، اور یہی تلقین اپنے احباب اور اپنے گھر والوں کو بھی کیجیے۔